السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ رکوع نمبر 12 کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے۔ سورہ نور چل رہی ہے اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے محمد کیا آپ نے اپنے دل کی آنکھ سے نہیں دیکھا، کیا تم جانتے نہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق، فرشتے، انسان، جنات، حیوان اور پودے اور جتنی بھی زندہ اور جتنی بھی ہم لوگ کو بے جان چیزیں لگتی ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یعنی کسی کی زبان اور کسی کا دل، دیکھیں کسی کا زبان اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کر رہا ہے اور کوئی دل سے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو، یعنی کہ کسی کا دل کا دھڑکنا بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کر رہا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کر رہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردبار اور نہایت بخشنے والا ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، یعنی جو پرندے پر پھیلا کر اڑ رہے ہیں۔ پرندے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ ان کی تسبیح آسمان اور زمین کے درمیان فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، آسمانوں میں اڑ رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یعنی آسمانوں اور ایک دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جو آسمانوں میں فرشتے ہیں، ایک وہ مخلوق جو زمین پر ہم انسان ہے بنا جب سب کچھ ہے، اور ایک وہ مخلوق جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، وہ سارے کے سارے پرندے۔ یعنی کائنات کی کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں جہاں میرے رب کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ میرے رب کا ذکر کائنات کی ہر جگہ پر موجود ہے، اور وہ فضاؤں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے۔ یعنی مخلوق کے دلوں میں جو تسبیح کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جو تسبیح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں الہام کر دی۔ ہر چیز اپنی تسبیح کو بخوبی جانتی ہے۔ وہ اپنی تسبیح اور نماز کو جانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہر مخلوق کی چیز کو، کائنات کی ہر چیز کو تسبیح کرنا اور عبادت کرنا سکھا دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ جس کام پر بھی اسے اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا، اس کے آگے وہ کوئی بھی آگے سے اپنی مرضی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بغیر کسی سوال کی کرتے ہیں۔ رب العزت نے پہاڑوں کی تسبیح کے لیے ان کو فرمایا إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں۔ کون؟ پہاڑ تسبیح کرتے ہیں۔ اور چونٹیوں کی تسبیح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چونٹی نے ایک نبی عزیر یا موسیٰ علیہ السلام کو کاٹ لیا تو ان کے حکم سے چونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چونٹی نے کاٹ لیا تو تم نے ایسی خلقت کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یعنی چونٹیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اور اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ آپ بتائیے، ہمیں چونٹیاں ملتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹیاں آ رہی ہیں تو ہم ان کے پیکس پاؤڈر پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی کرتے کچل کچل کر دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں، پانی ڈال دیتے ہیں کہ چونٹیاں بہا دیجیے، زیادہ تر اسپرے کر دیتے ہیں۔ پرے کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ اس مخلوق کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ تم نے ایک مخلوق کو جلا دیا، تم نے ایک مخلوق کو ختم کر دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔
کوشش کریں کہ آپ لوگ نا اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہاں پہ آپ وہاں سے وہ جو جگہ ہے اس کو صاف کر دیں، جھاڑو لگا دیا کریں تاکہ وہ ادھر ادھر ہو جایا کریں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب آپ روزانہ کریں گے تو پھر آہستہ سے وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہر چیز کو یہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو یہ سمجھ بوجھ عطا کی ہے۔ تو اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور انسان کو تمام کائنات کی ہر ہر چیز کو اپنی عبادت کے طریقے سمجھا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور پرندوں اور جانوروں ہر چیز کو شعور عطا کیا ہے۔ ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ انہوں نے کیسے کھانا پینا، اللہ کی تسبیح کیسے کرنی، نماز ان کی کیا ہے، وہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کون کس طرح نماز پڑھ رہا ہے۔ حتیٰ کہ درختوں کے سائے بھی، نہ صرف درختوں کے بلکہ ہمارے سائے بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سائے زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان ہے جو اکڑ میں اپنے سر کو اوپر سر بلند کر کے کھڑا ہے، اس کو خوف نہیں آتا، انسان کو خوف نہیں آتا، اور انسان ہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ شکوے شکایت کرتا ہے۔ ادروائز اور کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کو آگے سے شکوے شکایت نہیں کرتے، وہ تو اللہ کے ڈر اور غضب اور غصے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں کوئی ڈر اور خوف نہیں، حالانکہ کوئی مخلوق قرآن اس طرح نہیں پڑھتی، کسی بھی مخلوق کو اس طرح سے یہ نہیں پتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کیسے کیسے غضب اور غصے کو اظہار کیا ہے۔ انسان وہ بدبخت ہے جو روز دن رات قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دلوں میں نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہم سب کو سمجھا دیا کہ تم جو کچھ مرضی کر لو، تمہیں تسبیح اللہ کی بیان کرنی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، ان تمام کائنات کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اس تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی کائنات کی ہر ہر خلقت، ہر ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سب کو لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے؟ رب العزت نے توجہ دلائی ہے کہ کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا نظارہ نہیں کیا کہ کیسے وہ بادلوں کے بکھرے ٹکڑوں کو نرمی اور سہولت سے اکٹھا کرتا ہے، نرمی سے، پھر آپس میں ان کو ملاتا ہے، پھر اسے تہ بتہ کرتے بنا دیتا ہے۔ جب بادل اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بارش برستی ہے، اور وہی بادل جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ پہاڑوں کی مانند سخت ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اڑتے پھر رہے ہیں نا، جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ہی جگہ پر بادل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے بادل ہواؤں کے ساتھ اتنے ہلکے ہوتے ہیں، ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بارش برستی ہے تو وہ اس جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، بالکل ایسے ہی مضبوطی سے جس طرح سے پہاڑ زمین کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا جانتا ہے کہ قرآن کا ہر ہر لفظ جتنی مرتبہ پڑھا اتنی مرتبہ ایسا ہی لگا جیسے میں آج ہی قرآن کے اس لفظ کو آج ہی سمجھنے کی قابل ہوئی، آج پہلی دفعہ پڑھا۔ وَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے، بادلوں کے درمیان سے۔ آپ بادلوں سے بارش کو برستے ہوئے دیکھتے ہیں کس طرح وہ بارش برستی ہے اور اس سے زمین سیراب ہوتی ہے اور ندی نالے دریا سب بھر جاتے ہیں۔ بارش کے لیے سورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حرارت دیتا ہے، بارش کے لیے سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پانی کو بھاپ میں تبدیل ہونے کے لیے اللہ کے پانی کو حاضر کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پانی کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیتے ہیں، اڑا کر آسمانوں میں لے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حکم دیتا ہے کہ لے آؤ میرے پانی کو، لے آؤ۔ اور سورج کو بھی یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اتنی حرارت دینی ہے تاکہ پانی
भाप बनकर ऊपर उड़े और फिर वो पानी, वही पानी बरस कर जमीन पर वापस आए। सुभान अल्लाह। यानी हर कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की ताबे फरमान है। और बारिश के लिए ऊपर की फिजा समंदर से उठने वाली भाप को ठंडा करने का काम करती है। बारिश के लिए अल्लाह ताला की हवाएं बादलों को लेकर चलती हैं। एक बारिश के लिए कितनी चीजें में लगी हुई हैं, सूरज, समंदर, हवा, और फिर बादल। बारिश के लिए बादलों के टुकड़े अल्लाह ताला के हुक्म से जुड़ जाते हैं। कितनी चीजें होगी, सूरज, समंदर, हवा, बादल। अल्लाह ताला अपने हुक्म से बारिश के कतरों को टपका देता है, और फिर वो भी कतरे टपकते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर यानी कि वो कतरे भी अल्लाह के हुक्म से कतरे बन के, बूंदे बन के जमीन पे टपकती हैं। और अहादीस में आता है कि वो उन एक एक कतरे को एक एक फरिश्ता लेकर जमीन पर उतरता है। यही वजह है कि बारिश के दौरान की गई दुआएं कबूलियत तक पहुंचती हैं। इसीलिए अल्लाह ताला से हमेशा रहमत की बारिश मांगनी चाहिए। अब मालूम नहीं कि वो फरिश्ते रहमत की बारिश लेकर जमीन पर उतरे हैं या अल्लाह ताला का अजाब लेकर जमीन पर उतरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह रूम में फरमाते हैं, अल्लाह ताला वो है जो हवाएं भेजता है तो वो बादल उठाती हैं, फिर वो जिस तरह चाहता है उन्हें आसमान में फैला देता है और उन्हें टुकड़ों में तकसीम कर देता है। आप बारिश को देखते हैं कि उसके दरमियान से निकल रही हैं, किनके, बादलों के दरमियान से। फिर वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बारिश बरसाता है, तब वो बहुत खुश होते हैं। कौन, बंदे। फाइदा असाब बिही मैं यशाउ मिन इबादिही इज़ा हुम यस्तबशिरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो क्या तुमने देखा वो पानी जो तुम पीते हो, क्या उसे बादलों से तुमने नाजिल किया है, या उसकी नाजिल करने वाले हम हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाती है, और वो आसमान के उन पहाड़ों से ओले नाजिल करता है जो उसमें है। इससे मुराद आसमान में बादलों में बर्फ का जमकर पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेना है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत के इजहार के लिए ओले बरसाता है। ओलों का बरसना हलाकत का बाइस बनता है, जबकि बर्फ का आहिस्तगी से उसके साथ उतरना और बरसना रहमत का बाइस बनता है। ओले बरसते हैं तो क्या होता है, जालाबारी से क्या होता है, फसलें तबाह हो जाती हैं। यानी वो, जब वो हल्की 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 फुहार के साथ जब बर्फबारी होती है तो वो खुशखबरी लेकर आती है। और जब वही इकट्ठे हो जाते हैं, जब जब यालाबारी बन जाती है, बड़े बड़े ओले बनते हैं, तो वही इंसान की हलाकत का और तकलीफ का और अल्लाह के अजाब का बायस बन जाते हैं। फ्रूट्स गिर जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। समटाइम्स परिंदों को भी लग के परिंदे भी हलाक हो जाते हैं। अब तो इतने बड़े बड़े ओले गिरते हैं क्या, कि गाड़ियां तबाह होना शुरू हो गई, घरों की छतों पे सुराख हो गए। ये अल्लाह ताला का अजाब है, ये अल्लाह की नाराजगी है। यानी अल्लाह ताला अपनी हिकमत से जिस पर चाहता है ये आला बारी बस कर देता है, और जिसको चाहता है बस वो बचा लेता है। करीब है कि उसकी बिजली की चमक निगाहों को ले जाए। यानी अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, इन बादलों के अंदर से जो बिजली निकलती है, जिसकी तेज रोशनी और चमक की वजह से आंखें चुंधिया जाती हैं। वो हस्ती, वो रब, वो जात जिसने बादलों को उठाया, पहुंचाया और बरसाया कि हमें फायदा हासिल हो, वो कामिल कुदरत और रहमत का मालिक है। वो रहमत भी करता है अपने बंदों पर। ये बंदे ही वो बदबख्त हैं जो अल्लाह ताला की रहमतों को समेटते नहीं हैं। फिर रब कायनात फरमाते हैं, युक़ल्लिबुल्लाहुल लैला वन्नहारा इन्न फी ज़ालिका लइबरतन लिउलिल अबसार। और अल्लाह ताला ही रात और दिन को पलटाता है, बिलाशुबा आंखों वालों के लिए इसमें यकीनन इबरत है। कभी रातें छोटी, कभी दिन छोटे, कभी रातें लंबी, कभी दिन लंबे। अल्लाह ताला बादलों को हटाकर अंधेरे दूर कर देते हैं, और रोज सूरज की रोशनी जमीन को फिर से चमका देती है। अल्लाह ताला बादलों को हटाकर रात की तारीकी को चांद की रोशनी से दूर कर देते हैं रात के वक्त। यूं अल्लाह ताला नूर और अंधेरों की, अपनी कायनात के अंदर नूर और अंधेरों के मंजर को इंसान को दिखाता है कि तारीकियां और रोशनियां किस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं। सुबहान अल्लाह। यानी ये रात का अंधेरा
یہ بادل کے چھانے سے آسمانوں پر جو اندھیرا آتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے حکم کتابیں ہیں کہ میرا رب ہمیں حکم دے تو ہم واپس چھٹ جائیں اور روشنی کو آنے دیں۔ اسی طرح سے نور یعنی وہ روشنی بھی اپنے رب کی تابع فرمان ہے کہ اللہ حکم دے، یعنی وہ لمحہ نہیں لگاتے، ہماری پلک نہیں جھپکتی کہ وہ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں رات اور دن کو عدلتا بدلتا رہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی، تو کوئی تم میں سے ہرگز یوں نہ کہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں۔ زمانہ کیا ہوتا ہے؟ زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر اردو میں پڑھیں زمانہ کیا پڑھتے ہیں؟ زمانے میں کیا آتا ہے؟ بتائیں گے کوئی کہ ہم جب گرامر پڑھتے ہیں تو زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ میم وقت وقت کو، جس کے اندر وقت کی قید ہو جائے، یعنی ہمارا ماضی، حال، مستقبل، تو یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ رب کے اختیار میں ہے۔ اور وہ وقت کون لاتا ہے؟ وہ وقت کس سے بنتا ہے؟ ماضی، حال، مستقبل کس سے بنتا ہے؟ رات اور دن کے عدلنے بدلنے سے، آنے جانے سے۔ یعنی آپ انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ زمانہ خراب ہے۔ زمانہ خراب نہیں، معاشرہ گندا ہو جاتا ہے، معاشرے کے اندر گندگی پھیل جاتی ہے۔ زمانہ تو میرا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، یہ حدیث میں کیا ہم بات کر رہی تھی کہ تو کوئی تم میں سے ہرگز یوں نہ کہے کہ ہائے کم بختی زمانے کی، اس لیے کہ زمانہ میں ہوں، رات اور دن میں لاتا ہوں، جب میں چاہوں گا تو رات اور دن ختم کر دوں گا۔ جب رات اور دن کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے تو رات اور دن کو یہی زمانے کو گالی دینا ہے، دراصل اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ جب چاہے گا رات اور دن کو ختم کر دیں گے، یعنی یہ اس کا بھی خاتمہ ہے۔ اللہ اکبر، ہر چیز کا خاتمہ ہے۔ یعنی ہم نے یہ کبھی سوچا ہی نہیں کہ رات اور دن بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ختم کرنا ہے، فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، رہے کہ اکیلی میرے رب کے ساتھ۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہی رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنی مدت مقررہ تک چلتا ہے۔ سن لو، وہ سب پر غالب اور نہایت بخشنے والا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ عبرت کے اصل معنی کیا ہے؟ عبور کرنا، طے کرنا۔ عبرت سے مراد کیا ہے کہ وہ شعوری سفر ہے جس میں انسان ایک واقعے سے حقیقت کے طور پر جب کوئی لنک ملتا ہے تو انسان اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے، غور و فکر کرنا۔ حقیقت جب معلوم ہو جائے تو پھر اس حقیقت کے معلوم ہونے کے بعد انسان کیا کرے؟ غور و فکر کرے، تدبر حاصل کرے۔ اور اصل حقیقت کیا ہے؟ کہ جو انسان اللہ تعالیٰ کے نور کو پا لیتا ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی نور کی وجہ سے، وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے جو روشنی پھیلا دی پوری کائنات کے اندر، جو انسان اس نور کو پا لیتا ہے، یقیناً وہ انسان ہدایت کو پا لیتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو وہ بصیرت عطا کر دے جس بصیرت سے ہم اس نور کو، اس روشنی کو پالیں۔ واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا ہے، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
یعنی وہ حیوانات جن کا سلسلہ تناسل جاری ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا فرما دیا کہ پانی سے پیدا کیا. آپ کوئی سوچے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. انسان بھی جو ہے نا وہ سوشل اینیمل ہے. سوشل اینیمل سے مراد کیا ہے کہ انسان کے اندر جب سوشیالٹی نہ آئے تو وہ بھی ایک جانور کی طرح ہی ہے. انسان سوشل اینیمل اٹ مینس جب تک انسان کو علم نہ آئے، علم کے بغیر انسان بھی جانور ہی ہے. جانور اور انسان میں فرق کیا ہے؟ شعور کا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. کیا بھلا کوئی بتائے گا؟ دیکھیں کہاں تک سوچ پہنچتی ہے. اللہ نے ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا. ہر انسان کی ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا. ہر جانور کی تخلیق پانی سے ہوئی. جی ڈاکٹر جویریہ جی، ڈاکٹر صاحبہ کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ زندگی کی تخلیق ہی پانی پر. اللہ کا عرش بھی پہلے پانی پر ہی تھا نا، لیکن یہاں پر ایک خاص بات کی گئی. کیا کہ یعنی نطفے سے انسان کو پیدا کیا گیا، جانور کو پیدا کیا گیا. ہر جانور کو، کل دابت من ماء، ہر جانور کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ خلق کل دابت من ماء، ہر جانور کو اللہ نے نطفے سے پیدا کیا. فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور ان میں سے کون ہے؟ کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، جیسے سانپ ہو گیا. کچھ ایسے ہیں جو رینگتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے کون زیادہ اچھا ہے. سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس عالم کی پیدائش کا حال پوچھنے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی. عالم جو ہے، عالم جو زمین اور آسمان اور یہ سارا کا سارا عالم ہے، کائنات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اور اس کے سوا کوئی چیز نہ تھی. اس کا عرش پانی پر تھا. اس نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ لیا اور آسمان اور زمین پیدا کی. پھر اللہ نے پیدا کی. فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، جو پیٹ کے بل چلتا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے، جیسے انسان، پرندے جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتے ہیں. یعنی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی اس میں شامل کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، 2 پاؤں پر چلنے والے کون ہیں؟ 2 پاؤں پر چلنے والے جانور تو نہیں ہے نا، ہم انسان اور پرندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وہ رب ہر چیز پر پوری قدرت اور پوری طاقت رکھتا ہے. لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے. ہم نے ہر چیز کو واضح کھول کھول کر بیان کر دیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف اسی کو راہ مستقیم پر ہدایت عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ بھٹکا دیتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ قرآن کی باتیں، قرآن کے الفاظ کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ جب بھی ہم قرآن کو پڑھنے لگے تو تعوذ کو لازمی پڑھ لیں تاکہ شیطان ہمارے قریب نہ بھٹکنے پائے. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان دل میں بیٹھ جائے تو اس کے اثرات انسان کے عمل سے ظاہر ہوتے ہیں. اب دیکھیے ہم خواتین کو، ہم عورتوں کو تو سینے پر دوپٹہ ڈالنا مشکل لگتا ہے،
تو پھر ہمارا عمل نبی کے اور اللہ کی اطاعت کہاں کرنے والا ہے؟ ہم خواتین کو اپنی عصمت، اپنی خوبصورتی چھپانا مشکل لگتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، ایمان لائے باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور ایمان لائے اس کے رسول پر، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ سوچئے، کیا ہم نے اطاعت کر لی اپنے رب کی؟ کیا ہم نے اپنے نبی کی اطاعت کر لی؟ کیا ہم تھوڑے پر شکر کرنے والے بن گئے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی میں سے وہ دنیا کی لذتیں کم کی؟ کیا ہم دنیا کی لذت سے تھوڑا سا باہر نکلے؟ ہم اپنے آپ کو کچھ ایسے جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایلیٹ کلاس والے ایلیٹ کلاسز کے اندر ہی وہ رہتے ہیں، اور جو مڈل، ایک سپر ایلیٹ ہے، اس کے بعد پھر ایلیٹ آتی ہے، پھر اس کے بعد مڈل کلاس۔ اب مڈل کلاس تو رہی کوئی نہیں، پھر اس کے بعد لوور مڈل۔ تو ہر کوئی اپنے طبقے کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے، اور اطاعت ہمیں کرنی ہے اپنے رسول کی، اپنے اللہ کی۔ تو وہ اپنے اس لیول سے نیچے آ کر نہیں سوچتے، کیونکہ ہر انسان اپنی دنیا کی زندگی کے اندر اتنا مگن ہے کہ وہ ان لذتوں سے دور نہیں ہٹنا چاہتا۔ ہم اپنی زندگی میں سادگی لانا ہی نہیں چاہتے، اور لا ہی نہیں سکتے۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين، ہمارے اٹھنے، بیٹھنے، کھانے، پینے، سونے، جاگنے، چلنے پھرنے، ہر چیز میں ہماری دکھاوا آ گیا۔ پہلے کھانا اگر کوئی دعوت کی جاتی تھی تو صرف ایک ڈش ہی کافی ہوتی تھی، اور اس میں اتنا خلوص ہوتا تھا کہ وہ ایک جو کھانا پکایا جاتا تھا اسی کو خلوص سے سب کھاتے تھے، اور نہ مہمان کو مشقت ہوتی، شرمندگی ہوتی، اور نہ ہی میزبان کو مشقت ہوتی اتنا کچھ پکانے کے لیے۔ آج آپ دعوت کریں تو ایک ہفتہ پہلے ہماری کچن میں تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج سب کے لیے وبال جان بن گیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نکال دیا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتی ہیں کہ اچھا، سیدہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی مثال اس بکری کی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہو، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں۔ تو سوچئے کہ جو دنیا داری میں پڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں ہلکا ہلکا قرآن اور دین کا بھی ٹچ رہا اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے، تو ہمارا حال بھی بالکل اسی بکری کی طرح ہے کہ کبھی دنیا کے ریوڑ میں گھستی ہے، کبھی آخرت کی محفلوں میں بیٹھ کے اس ریوڑ میں گھستی ہے۔ تو ہم ان لوگوں جیسے ہیں، نہ دنیا جیسے تو نہ آخرت جیسے، نہ دنیا حاصل کر پائے تو نہ آخرت حاصل کر پائے۔ تو یہ اطاعت نہیں اپنے نبی اور اپنے اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، انکار کون کرے گا؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا اس نے انکار کیا۔ آپ سوچئے کہ ہم کن کن باتوں پر روزانہ اپنے نبی کا انکار کرتے ہیں، ان کی اسوہ حسنہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہمارے نبی نے کیا کیا مشقتیں اٹھا کر زندگی گزاری۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے۔ ابھی بلا کر دیکھیے نا اپنے عزیز و قارب کو، رشتہ داروں کو جو کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ کر دیکھیے کیا آپ ایماندار ہیں؟ ہم لوگ ایمان ماشاءاللہ ہم سب ہی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی عذر لے کر پہنچ جائیں گے اپنی زندگی کی مشکلات کا، اپنے شوہر کے رویے کا، اپنے نوکری کا، اپنے گھر کے کام کاج کا، جوائنٹ فیملی سسٹم کا۔ یعنی ثم يتولى فریق، سوری یہاں پر تھے بینہم اذا فریق منہم موردون، وہ منہ موڑتے ہیں، اور یہی منہ موڑنا ہے۔ منہ موڑنا نعوذ باللہ یہ نہیں کہ کوئی قرآن اٹھا کے کہیں بالکل ہی دور نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھینک دے۔ منہ موڑنا یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی جائے اس کے لیے حجتیں نکال کر، بہانے بنا کر، ہیلے بنا کر اپنے آپ کو دور کرنا۔
یہ منہ موڑنا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جس نے نبی کی اطاعت ہی نہ کی، جس نے اللہ کو یاد ہی نہ کیا، جس نے اللہ سے محبت ہی نہ کی۔ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہوگا۔ اگر کلمہ گو ہیں تو جہنم میں اپنی تمام کی تمام زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ لوگ جو جہنم سے جنت کے اندر داخل ہوں گے تو اس سے پہلے جنت کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز لگائیں گے اپنے عزیز و قارب کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو کہ پانی ڈالو ہمارے اوپر کہ ہمارے اوپر سے آگ بجھ جائے۔ اور ان کے ماتھے پر سیاہ نشان ہوگا کہ یہ لوگ جہنمی ہیں، وہ جلنے کا نشان ہے، یہ جہنم سے ہو کر آئے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ جب جنت کی لغزشوں اور جنت کی اللہ تعالیٰ جو ان کو نعمت عطا کرے گا اس میں رہیں گے، تو آہستہ 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 وہ نشان مدھم ہونا شروع ہو جائے گا۔ وہ اپنے آپ سوچئے، وہ لمحہ سوچئے، وہ شرمندگی سوچئے کہ دروازے پر کوئی کھڑا ہے اور آگ لگی ہوئی ہے اور سارے کے سارے جنت والے نعمتوں میں رہ رہے ہیں، اور ہم دروازے سے اندر انٹر ہونے کے لیے اپنی اس آگ کو بجھا کر جائیں گے نا۔ جہنم میں تو پانی نہیں ہوگا، وہ تو کھولتا ہوا پانی جو مزید جلائے گا، وہ جنت والے ان کی آگ کو بجھائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہونے کے قابل ہوں گے۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تو ہمیں روز قیامت کی اس رسوائی سے محفوظ کر لے، تو ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ کرنا اور آخرت کی روز قیامت کی رسوائی سے بھی محفوظ کرنا، تو ہمیں اپنے اور نبی کے سامنے رسوا نہ ہونے دے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرمانبردار بن کر آ جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی مرضی کے مطابق کی کوئی بات ہوتی ہے جو ان کے دل کو پسند آتی ہے، جن پر ان کا دل راضی ہوتا ہے، جن میں وہ خوش ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے اس میں ہمارا مفاد ہے، تو وہ خوش ہوتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آتے ہیں۔ جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہماری مزاج کے خلاف کی بات ہے تو پاؤں پٹکتے ہوئے چل جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ شک کی بیماری کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں شک ہو جاتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کے عدل کے بارے میں شک ہو جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے اللہ انصاف کیوں نہیں کرتا؟ ہم بے صبرے ہوتے ہیں نا، دنیا میں کہتے ہیں فلاں کو بھی ڈیل مل رہی ہے، ڈیل مل رہی ہے، تو اللہ انصاف کب کرے گا؟ یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ کو انصاف کرنے کے لیے ہماری اجازت کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ کا انصاف ہمارے کہنے پر ہوگا؟ ہم جلدی مچاتے ہیں۔ یہ وہ شک ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ وہ شک ہے جو شیطان ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمارے دلوں سے صبر کو نکالتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں پر راضی نہ ہونے والوں کو ظالم کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ عدل پر اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون اللہ تعالیٰ کی فیصلہ کرنے میں بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا تو اس کے دل میں بیماری ہے اور اس کے ایمان میں شکوک و شبہات ہی رہتے ہیں، اور شریعت کے احکامات کے بارے میں وہ بدگمان ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں اپنے فیصلوں میں راضی ہونے والا بنا دے اور اپنی رضا میں راضی ہونے والوں میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کرے، نہ ان میں شمار کرے جو دنیا کے فائدے کے لیے اپنی آخرت کو گوا بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت تسلیم نصیب فرمائے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.